آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ لیکن اہم کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی سرزمین کی کہانی ہے جسے دو مختلف قومیں اپنا گھر کہتی ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایک ہی زمین پر دو اتنی مختلف، اتنی متضاد تاریخیں کیسے بن گئیں؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا، اس سرزمین کی قدیم جڑوں تک، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ علاقہ صدیوں سے کتنا اہم رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ علاقہ مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور قوموں کا مرکز رہا ہے۔ اس کی تاریخ بہت ہی متنوع اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہہ در تہہ ہے۔ اور اس زمین کی اہمیت صرف تاریخی نہیں بلکہ مذہبی بھی ہے، اور یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے یہاں بہت اہم مقامات ہیں جو اسے روحانی طور پر بھی دنیا کا ایک خاص خطہ بناتے ہیں۔ اگر ہم 20ویں صدی سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو کئی صدیوں تک یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس وقت یہاں کی آبادی کی اکثریت عرب تھی، لیکن ہاں، ایک چھوٹی مگر بہت پرانی یہودی برادری بھی ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی تھی۔ اب آتا ہے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ، یعنی برطانوی مینڈیٹ کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب اس تنازع کے وہ بیج بوئے گئے جو بعد میں ایک بہت بڑا درخت بن گئے۔ پہلی جنگ عظیم نے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس خطے کا کنٹرول برطانیہ کے ہاتھوں میں آ گیا، اور بس یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور پھر 1917 میں ایک ایسا اعلان سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسے کہتے ہیں اعلان بیلفور۔ اس میں برطانوی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانے کی حمایت کرے گی۔ اس ایک اعلان نے اس خطے کے مستقبل کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو یہاں آ کر صورتحال بہت نازک ہو جاتی ہے۔ ایک ہی زمین پر دو بڑی قومی تحریکیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک طرف یہودیوں کی خواہش تھی کہ ان کا ایک قومی وطن ہو جسے اعلان بلفور سے عالمی حمایت مل گئی۔ دوسری طرف وہاں رہنے والی عرب اکثریت اپنی آزادی اور خود مختاری چاہتی تھی۔ جیسے جیسے یورپ سے یہودی تارکین وطن کی تعداد بڑھتی گئی، دونوں برادریوں میں کشیدگی بھی بڑھنے لگی۔ جب کشیدگی اتنی بڑھ گئی تو یہ معاملہ عالمی سطح پر پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے ایک حل پیش کیا۔ تو اقوام متحدہ نے یہ منصوبہ پیش کیا کہ اس سرزمین کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک آزاد عرب ریاست اور ایک آزاد یہودی ریاست۔ لیکن اس منصوبے پر جو رد عمل آیا وہ بالکل مختلف تھا۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو فوراً قبول کر لیا کیونکہ اس سے ان کی اپنی ریاست کا خواب پورا ہو رہا تھا، لیکن عرب قیادت نے اسے بالکل مسترد کر دیا کیونکہ وہ اپنی سرزمین کی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ اور جب تقسیم کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو سال آیا 1948 کا۔ یہ ایک ایسا سال تھا جو ایک قوم کے لیے آزادی اور ریاست کے قیام کا سال تھا، تو دوسری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا، جسے وہ نکبہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی برطانیہ نے یہاں سے اپنا کنٹرول ختم کیا، 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس اعلان کے تقریباً فوراً بعد ہی پڑوسی عرب ملکوں نے حملہ کر دیا اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو ہوا وہ بہت بڑا تھا۔ 7 لاکھ سے زیادہ، سوچیں، 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنے گھر، اپنی زمینیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت تھی۔ فلسطینی لوگ اس پورے واقعے کو نقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نقبہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے تباہی یا کیٹاسٹروفی۔ یہ لفظ آج بھی ان کی اجتماعی سوچ اور شناخت کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ اور 1948 کے ان واقعات نے ایک ایسے مسئلے کو جنم دیا، ایک ایسے تنازع کو جو آج اتنی دہائیوں بعد بھی حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے بعد کے سالوں کو اگر دیکھیں تو جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ کبھی جنگیں، کبھی بغاوتیں، اور بیچ بیچ میں امن کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن کوئی مستقل حل آج تک نہیں نکل پایا۔ یہ تنازع نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ دونوں طرف کی بنیادی خواہشات کیا ہیں تو بات بہت سادہ سی ہے۔ اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی سلامتی ہے، اپنی ریاست کا تحفظ۔ دوسری طرف فلسطینیوں کا سب سے بڑا مقصد اپنی ایک آزاد ریاست کا قیام ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ایک ہی زمین، دو قومیں اور دو بالکل الگ، گہری اور جذباتی تاریخیں۔ سوال یہ ہے کہ جب جڑیں اتنی گہری ہوں تو مستقبل کا راستہ کیسے نکلے گا؟
یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج بھی دنیا تلاش کر رہی ہے۔